بخشش کا مہینہ، اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو دن کا روزہ اور رات کا قیام یہ بخشش کا ذریعہ ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری کی 38 نمبر روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے روزہ دار مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ ارشاد ہے والصائمین والصائمات، اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، اور اس آیت کے آخر میں فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ بد نصیب شخص ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت روایت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، آمین کہا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے اللہ تعالیٰ، جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری بات بھی اس میں آتی ہے اور تیسری بات بھی۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو یا برباد ہو جائے، کہ اس کے لیے بربادی ہو، کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین۔ تو کتنی ایسی حدیث ہے کہ دونوں ہی آپ دیکھیں، ایک تو فرشتوں کے سردار ہیں اور ایک تو خاتم النبیین اور نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو وہ دونوں، ایک کہہ رہے ہیں اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ فوراً ہی ان کی دعا نہیں قبول کریں گے؟ تو سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ تو سحری اگر بنانی ہے تو بناتے ہوئے اپنے ان روٹین کے کام میں آپ استغفار کو جو ہے وہ لازم پکڑیں، اور اس سے پہلے اگر تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگیں نوافل پڑھ کے۔ تو کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور
یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو ہر رات ہی یہ ہوتا ہے، اور رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہے ہی پورا مہینہ بخشش کا، اور بیسٹ ٹائم وہ اس وجہ سے ہے کہ اس ٹائم پہ خاموشی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ایک اچھا سا بنا سکتے ہیں۔ اپنے غلطیوں کو یاد کریں، پوری زندگی کی غلطیوں کو، میں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ، میں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ، میں نے یہ کیا، اعتراف کریں اللہ تعالیٰ میں یہ گناہ بھی کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیا، اور پھر معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دے، بڑی سے بڑی غلطی بھی، چاہے کوئی بھی غلطی کر لی ہو، معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اور تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعا کریں، جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیں اللہ تعالیٰ، اور اپنے پاس ایک لسٹ بنائیں، خود، میں، آپ، ہم سب جتنے گناہ کیے ہیں خود لکھ لیں اپنے لیے، میں نے یہ کیا تھا اس ٹائم پہ، بے شک کوڈ ورڈ میں لکھ لیں، لیکن لکھیں ضرور، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ ہم نے کیا اور اس کی معافی مانگ لیں۔ شیطان ہمیں یہ کرنے نہیں دیتا، اور خوف دلاتا رہتا ہے کہ یہ اس کی کہاں سے بخشش ہوگی، یہ کہاں بخشے جائیں گے، تم نے تو یہ کر دیا تھا، تم نے تو یہ کر دیا، تم نے تو یہ کر دیا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، یہ ہوگا۔ اچھا، سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کریں، اور گھر والوں کو بھی یہ یاد دہانی کروائیں کہ ضروری ہے کہ اس وقت پہ استغفار کرتے رہیں، اور استغفار میں صبح و شام میں آپ دیکھیں کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہمیں حدیث سے یہ دعا ملتی ہے، تو یا تو یہ پڑھ لیں، یا جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ لیں۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تقوی کا مہینہ رمضان ہے، الشہر التقوی، تو روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ حصول تقوی ہے، تقوی کا حصول۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ نیک کام اجر کی امید سے کرنا، کوئی بھی نیک کام اجر کی امید سے کرنا، اور عذاب کے خوف سے برائیوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ تو اگر یہ بات سامنے کلیئر ہوگی تو پھر ہم اس کو پانے کے لیے جدوجہد بھی کریں گے اور وہ کام بھی کریں گے۔ تو جو بھی منفی خیالات ہیں کسی کے بارے میں ہیں، جھوٹ ہے، بدگمانی ہے، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا، یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں سے ہم ایوائڈ کریں گے۔ کیسے؟ اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ سے ابھی سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ میری زندگی سے یہ چیزیں نکال دیں، اور میرے دل کو دوسروں کے لیے صاف کر دیں، یعنی کسی کے لیے بھی دل میں میرے کچھ بھی نہ ہو، چاہے جتنا بڑے سے بڑا بھی کسی نے کچھ کر دیا ہو میرے ساتھ اور کر بھی رہا ہو، تب بھی اس کے اعمال اس کے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ۔ تو صرف کھانے پینے کو ہی ہم اپنا مشغلہ نہ بنا لیں رمضان میں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس سلسلے میں تھوڑی سی بات چیت کر لیں پہلے ہی، ابھی دن ہے نا، تو اس حوالے سے ہم بات چیت کر لیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو بہت ہی اچھا ہو جائے کہ ہم اس رمضان کو کیسے گزاریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ بھوک جو ہے وہ برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، ابھی سے اتنی گرمی ہو گئی ہے تو روزے بھی آنے والے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کرنی ہیں۔
تو پھر یہ ہے کہ اس وقت پہ صحیح معنوں میں پھر احساس ہوگا کہ اپنے جذبات کو قابو میں کیسے رکھنا ہے، اور جائز چیزیں بھی چھوٹ رہی ہیں تو ظاہر ہے پھر تقوی کا ایک لیول تھوڑا سا ہو جائے گا۔ اب جب یہ چیزیں بھی چھوٹیں گی اور اس کو ہم برداشت کریں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے دوسروں کی ایسی باتیں بھی پھر ہم برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھ کر اور ارادہ کر کر نیت کر کر ہم رمضان کا مہینہ گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو، بے فائدہ اور بیہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، انی صائمٌ، میں تو روزے سے ہوں۔ آپ کا جملہ صرف اتنا ہونا چاہیے، میں تو روزے سے ہوں۔ اگر کوئی آپ سے کچھ کہنا بھی چاہ رہا ہے، کچھ اگر ایسی کوئی بات ہو گئی ہے تو آپ نے صرف یہ کہنا ہے، آگے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ بہت ہی تکلیف دہ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی ان کا صرف یہی ہے کہ وہ یا تو بھوکے ہیں، اور جو اگر رات کو جا کے عبادت کر رہے ہیں تو صرف بیداری ہو رہی ہے ان کی، اور کچھ بھی نہیں مل رہا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے روزے سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے اصل حصول یعنی تقوی کے حصول کو ہمارے لیے لکھ دے اللہ تعالیٰ، اور ہم اس کو کمانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو کرنے والے یہی کام ہے، ہر دن کو، یعنی آپ کا پہلا روزہ ہے نا، دوسرا روزہ اس سے بہتر ہونا چاہیے، پھر تیسرا اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، یعنی ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اور بہتر ہونا چاہیے۔ آپ نے ایسی پلاننگ کرنی ہے، اور آپ نے ہر دن کو یہ سوچنا ہے، رات میں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج کا روزہ میرا کیسا گزرا۔ بلکہ اپنی فیملی میں جب ہم بیٹھے ہیں افطار کے وقت پہ ہی، اس وقت ہی آپ سوال کر سکتے ہیں آج کا روزہ کیسا گزرا، آج کیا کیا۔ ہم عموماً جو سوال کرتے ہیں آج کا روزہ کیسا گزرا، تو اس میں ہم صرف بھوک اور پیاس پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آج بہت روزہ لگ رہا تھا، بچے عموماً ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو الگ اینگل سے اگر بتائیں تو کتنی اچھی بات ہو جائے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے روزانہ خود کو یہ یاد کروانا ہے کہ کیا پتہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو، کیا پتہ آج میرا بلاوا آ جائے، تو میں بہت بہترین طریقے سے اس روزے کو میں گزار دیتی ہوں۔ اور تقوی کے حصول کے لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، تو صبر کے اس مہینے میں ہم صبر کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کیا کہے، میں روزے سے ہوں، انی صائمٌ۔ تو یہ کام کرنے والا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ فرض روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے کس کو دور کر دیتا ہے؟ کینے کو۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات آپ کے دل میں ہے نا، تو آپ اس کو یاد کرتے ہیں، اس نے مجھے اس وقت یہی کہا تھا، یعنی یہ کینہ پالنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں رکھنا چاہیے، اس نے فلاں موقع پہ مجھے یہ کہہ دیا تھا۔
اور ہمارے دل میں عموماً ایسی باتیں ہوتی ہیں، موقع کے مناسبت سے وہ باتیں باہر بھی آ جاتی ہیں۔ ہاں مجھے یاد ہے تم نے اس وقت مجھے کیا کہا تھا، وہ جو کیا کہا تھا وہ کیا ہے؟ وہ تو آپ نے رکھا ہوا ہے ابھی تک، وہ تو ہم نے بھلایا ہی نہیں ہے، وہ کینہ ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ روزہ۔ ہم روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری نجات ہو جائے گی جو کہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے، کینہ۔ تو یہ ہاں غیل۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کچن میں کھڑے ہیں، ہمارا تو کام ہی کچن میں ہے نا، اب وہ اتنی خوشبوؤں والے کھانے پک بھی رہے ہیں اور ہمارا روزہ ہے، ہم تو نہیں کھا رہے، پسندیدہ چیزیں بھی ہیں ہماری، سارا کچھ ہے، صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، گھر میں ہم صرف اکیلے ہیں یا کچن میں ہم صرف اکیلے ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی ہم اس چیز کو نہیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اور یہ تقویٰ بھی ہے، اللہ کی نظروں کو محسوس کرنا اور پھر اس کو نہیں لینا، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل مرحلے پر رمضان میں خصوصی طور پر صبر سے کام لینا ہے، اور زبان کی حفاظت کرنی ہے، غلط بات منہ سے نکالنے کا سوچنا بھی نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، غصے کو ضبط کرنا ہے، توبہ استغفار سب سے بہترین۔ دیکھیں انسان تو خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے نا، غلطیاں تو ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر سوچ لیا تو بس ہم الف کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، آہستہ گریجولی اور سلولی ہمارا جو ہے یہ سلسلہ چلے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پہ ہم نے ڈٹے رہنا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس پہ ورک کریں نا۔ میں نے ابھی یہی کہا ہے نا، آپ نے ہر روزے کے بعد تو احتساب کرنا ہے اپنا کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہو گئی اور کل وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جو عموماً مائیں جو ہیں، جو چھوٹے بچوں والی مائیں ہیں، جیسے اب وہ بچے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جو بھی کچھ ہے، اور ان کے اوپر ذرا سا شاؤٹ اگر ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بچوں کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، ان کو کچھ کہنا پڑ جاتا ہے، کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، تو اس کو بہت اچھے انداز سے ڈیل کرنا، اور یہ ہمیں رمضان سکھائے گا انشاءاللہ۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا نا یہ رمضان ہے اور میرا روزہ خراب ہو رہا ہے، جب یہ بات کا احساس ہو جائے گا نا کہ میرا روزہ خراب ہو رہا ہے، تو پھر ہم تھوڑے اپنے آپ کو کھینچیں گے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، ہاں پھر کنٹرول میں رہیں گے نا۔ تو خود کو یہ یاد دہانی کروانی پڑے گی کہ ان چیزوں سے مجھے بچنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے، صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ رمضان شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ تو اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا روٹین ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی 1902 نمبر روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قرآن سنایا کرتے تھے، لیکن آخری سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن سنایا۔ یہ صحیح بخاری کی 3624 نمبر روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن کی۔ تو یہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ قیام اللیل اور تلاوت، تو تراویح اور قیام اللیل میں قرآن مجید کا پڑھنا باعث شفاعت ہے۔ تو یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پوری انہماک کے ساتھ، انہی اپنی پلاننگ کے ساتھ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں تو اور زیادہ اس چیز کو، قرأت کو، اور ان راتوں میں تو زیادہ قیام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور حفظ قرآن کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ حصہ حفظ بھی ضرور کریں رمضان میں۔ آپ پہلے سے طے کر لیں کہ کیا حصہ جو ہے وہ قرآن کا میں حفظ کروں گی۔ کچھ صورتیں ہیں یا کچھ پورشنز ہیں قرآن کے، وہ آپ پہلے سے ہی مینشن کر لیں اپنے لیے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں اور کس ٹائم پہ کریں گے سارا کچھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ تو کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ ہمیں جتنا قرآن یاد ہوگا اس ٹائم پہ ہم پڑھتے جائیں گے اور اوپر جنت کے درجے چڑھتے چلے جائیں گے۔ جہاں ہم رکے وہی ہمارا گھر ہے۔ تو پھر سوچ لیں کتنا یاد ہونا چاہیے۔ اچھا، تدبر قرآن، قرآن کو یعنی تدبر کے ساتھ پڑھنا یا سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ پھر اسی طرح سے تعلیم القرآن، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 6853 نمبر روایت ہے۔ تو اب کرنے والے کام یہ ہیں کہ کثرت سے تلاوت، کتنی تلاوت کریں گے آپ اپنا پلان خود بنا سکتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنا ہے، اس کا پلان بنا لیں۔ تراویح میں مکمل قرآن سننے کا اہتمام کریں، اور ترجمے کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ جہاں موقع ملے دورہ قرآن کریں، اور یا سنیں یا آن لائن جیسے بھی ہے۔ اور یہ کہ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دلوائیں، اور تلاوت اور ترجمہ قرآن پہ اگر کہیں اٹینڈ نہیں کر سکتے تو جیسے ممکن ہو ویسے سنیں ضرور۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں دعاؤں کی کثرت کر دیں، کیونکہ 3 آدمیوں کی دعا حدیث کی روح سے رد نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزے دار اور مسافر۔ تو یہاں پر باپ، روزے دار اور مسافر کی بات ہے، تو ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دن رات آپ نے دعاؤں کا سلسلہ رکھنا ہے۔ کچھ دعائیں آپ مینشن کر لیں اور صبح شام مانگیں، یا ٹائم سیٹ کر کے مانگیں، یا کچھ دعائیں ایسے ہیں ایسی آپ کے چلتے پھرتے آپ مانگیں ان کو۔
تو اس کو غنیمت جانیں اس مہینے کو، اور خوب خوب دعائیں کریں، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں، اور تنہا اگر ہوں تو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور فرض نمازوں کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، سحر اور افطار کے اوقات میں خصوصی طور پر دعاؤں کو اہتمام کریں۔ اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ایک لسٹ آپ کے پاس ہو، یا دعاؤں کی کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ رکھ لیں اور اس سے آپ مانگیں۔ اور نماز سے اگر 15 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں مصلی پہ، اور پھر وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہوگا، اور نماز کے بعد بھی۔ پھر اس طرح سے یہ ذکر کا مہینہ ہے، اپنے ذکر میں بہت سارے ذکر رکھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اسی طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مختصر درود بھی رکھ سکتے ہیں، طویل درود جو ہمارا درود ابراہیمی ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور استغفار میں استغفر اللہ عظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ چیزیں ہم رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری کر دینا، کوئی تکلیف ہو اس کو یا کوئی سختی ہو تو اس کو رفع کر دینا، یہ بہترین عمل ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، کہیں سے کچھ آیا، گو آئی، گو ایک جانور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، اور نہ ہی اس سے منع فرمایا، یعنی خود بھی نہیں کھایا اور اس سے منع بھی نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں مت کھلاؤ، یعنی ردی چیزیں یا جو آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی وہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، تو اللہ کی راہ میں ایسی چیزیں دینی ہیں کہ جو کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، چلیں وہ چیزیں بھی آپ دے دیں، لیکن یہ کہ زیادہ ضروری کیا ہے کہ آپ پسندیدہ چیزیں دیں، جو آپ خود استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں آپ نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دینی ہیں۔ اچھا، پھر اس میں کرنے والے کاموں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ خیر اور بھلائی کے طریقے سوچیں، باہم گھر والے مل کر اس کو پلان کریں، اور فیملی کے ساتھ مل کر افطار کریں، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، یعنی ان چیزوں کو بھی پلان کریں، ان کو مدعو کریں، بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں اور بیماروں کی خبر گیری کرنا اس رمضان میں۔ پھر اسی طرح سے ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں۔ پھر قیدیوں کے لیے، پھر کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانے کے لیے، کوئی سوالی آئے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اور ملازمین کو کاموں میں رعایت دیں۔ پھر اسی طرح سے بزرگوں کا احترام، بچوں کے ساتھ شفقت، عام لوگوں کی بنسبت زیادہ کریں اپنے گھر میں، یعنی ایک ایسا ماحول ہو کہ بہت ہی خوبصورت ماحول ہو، اور آپس میں اگر کوئی ناراض ہیں فیملی ممبرز میں یا خاندان میں تو روٹھوں کو منا لیں، اور پھر اسی طرح سے نیکیوں کے کام میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور شریک کر لیں تاکہ کام آسان ہو جائے۔ اور ایام حیض میں خواتین عموماً نماز روزہ ادا نہیں کر سکیں گی، تو اس میں یہ ہے کہ پریشان نہ ہوں، اور اس کے ازالے کے لیے کیا کریں، ذکر زیادہ کریں، اور تلاوت
اور لیکچرز، مطلب اس طرح کی چیزیں زیادہ سنیں، صدقہ خیرات کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ ہمیں ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی۔ رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے۔ تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے باقی تمام سال کی نسبت زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا ارادہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اہتمام کریں، اور اس میں یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور بیوی بچوں، والدین، رشتہ داروں سب پر معروف طریقے کے ساتھ خرچ کریں۔ اور پھر یہ کہ کہیں پر دینا ہے تعلیم و تبلیغ کے لیے مساجد یا دینی اور رفاہی اداروں میں زکوٰۃ یا نفلی صدقات وغیرہ، تو وہاں پر دل کھول کر صدقہ کریں۔ اور اچھی بات کہنا، مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ بھی اس مہینے میں اپنا ایک سمجھے مشغلہ بنا لیں۔ قیام کا مہینہ، کہ راتوں کو قیام کرنا اس مہینے میں لازم کر لیں۔ اس کے علاوہ دن میں نمازوں کے لیے، نوافل کے لیے اہتمام کریں، اور نمازوں میں سستی اور تاخیر ان دونوں کو جو ہے وہ مؤخر کریں، یعنی ایک تو تاخیر سے نماز نہ پڑھیں اور سستی کے ساتھ نماز کے لیے نہ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ دونوں کوالٹیز جو ہیں یہ منافق کے لیے آئی ہیں قرآن مجید میں، اس لیے ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور تعداد نہیں دیکھنی نمازوں کی، نوافل کی، بلکہ اس کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے، اس کے خشوع اور خضوع کو بہتر بنانا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ گنتی کروں میں آج اتنی نوافل، نہیں، اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں۔ 2 نفل بھی پڑھیں تو ایسے نوافل ہوں آپ کے کہ مزہ آ جائے، آپ کہیں کہ نماز پڑھنے کا تو مجھے لطف ہی آ گیا، تو ایسی کوشش کریں نماز کے لیے۔ اور رمضان میں عمرہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کرنے نہیں، ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ تم حج کرنے نہیں گئیں، انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کے باپ یعنی ان کے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر رمضان میں۔ تو یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 1863 نمبر پر۔ اور اسی طرح توفیق ملے یا استطاعت ہو تو ضرور عمرے پہ جائیں رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ سب کو موقع عطا فرمائیں، آمین۔ رمضان اور آخری عشرے میں آپ نے کمر کس لینی ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیسے کمر کستے تھے۔ رمضان کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ تو یہ کام ضرور کرنا ہے آخری عشرے میں، اور جو اعتکاف بیٹھیں گے وہ آخری عشرے میں، ان کے لیے یہ ہے کہ 10 دن ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا۔ تو یہ بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی،
جو جس کو توفیق ملے. اور پھر اسی طرح سے رمضان اور شب قدر. تو شب قدر کے لیے کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. جو تا 5 راتیں ہیں رمضان کے آخر میں جو آئیں گی آخری عشرے میں، ان 5 راتوں میں آپ نے بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ عبادات کا خصوصی اہتمام کرنا ہے. تلاوت قرآن، تسبیح، دعائیں، اذکار. اور خصوصی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. اور عید سے پہلے فطرانہ دینا ہے، اس کو لازمی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے حوالے سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانے کو مل جائے. چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا اہتمام کرنا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ 1 سا جو پیمانہ ہے وہ کھجور یا جو، اس کے حساب سے ہم دیں گے اس کی مالیت، اور وہ 2.5 کلو بنتا ہے. 1 سا جو ہے وہ 2.5 کلو بنتا ہے. تو وہ آپ اس حساب سے اپنا بنا لیں گے. اور ویسے بھی رمضان جب اینڈ ہو رہا ہوگا تو مساجد میں یہ بتا دیا جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہمیں بھرپور نیکیاں کمانے والا اور سمیٹنے والا بنائے، اور ہمیں بہترین کام کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ہم سب کے لیے آئے اس رمضان میں. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو گزارنے والوں میں بھی شامل کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.